رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله أتقياء المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. کل آپ حضرات کے سامنے اہل کتاب کے تعلق سے اس آیت کے ذیل میں بات کی گئی جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے دو قسمیں بتائی تھی جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں. پہلے قسم تو وہ تھی جو مشرکین مکہ تھے اور جو مشرکین تھے. دوسری قسم اہل کتاب جو پہلے سے تو اس بات پر یقین رکھتے تھے تورات پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم کی شرعیت پر، لیکن جب ان کے سامنے محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کے اوصاف اور شریعت اور قرآن کریم آیا تو انہوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر کر کے ان کو ایمان میں داخل فرمایا. اسی کے ذیل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو لوگ ایمان لائے اس پر کہ جو آپ پر اتارا گیا. وہ کیا اتاری گئی؟ وہ قرآن کریم اتارا گیا. اور پھر کہا وما انزل من قبلک، اور ایسے ہی پہلے بھی، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے تورات، انجیل، زبور اور انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم اور دیگر صحیفے جو تمام یہ اتارے گئے ان پر بھی ایمان لائے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مؤمنین اور یہ صرف اور صرف محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ ایمان والے کو دل کو وسیع فرمایا ہے اور یہ توفیق دی ہے کہ وہ دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر بھی ایمان لائے. جو صحیفے ہیں اس سے پہلے ان پر بھی ان کا ایمان اور یقین ہے. اب اس آیت سے ایک بات اور یہاں پر ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ختم نبوت کا بھی اعلان کیا گیا ہے. کیسے؟ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اسی تعلق سے 30-40 آیت کے بیچ میں، لیکن کہیں بھی یہ بات نہیں کی گئی کہ بعد میں آنے والے. قبل کا ذکر تو ہے لیکن بعد کا ذکر نہیں. یعنی قبل سے مراد پہلے کی کتابیں، پہلے کے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان تمام کا تو ذکر ہے، لیکن بعد کا ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے یا کوئی کتاب آنے والا ہے. نہیں، اس میں ختم نبوت کا یہ اعلان کر دیا گیا کہ لہذا محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ شریعت آخری شریعت ہے. جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے وہ آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی کتاب، کوئی شریعت، کوئی چیز نہیں آنے والی. اس آیت سے یہ بھی اور پھر دیکھیے فوراً کیا جوڑا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. چاہتے ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بعد میں کوئی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تشریف لاتا. اب کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر دنیا کے اندر آئیں گے
تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، کیونکہ نبیوں کا تعلق تو سلسلہ ختم ہو چکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر دروازہ بند. پھر اس کے بعد میں فوراً کیا لائے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اب یہ ایمان والے، وہ چاہے مشرکین میں سے ہو چاہے اہل کتاب میں سے ہو، ان تمام کو اس بات پر یقین رکھنا ہوگا کہ قیامت بھی برپا ہوگی، حساب و کتاب کا دن بھی ہونا ہے. اور یاد رکھیں یہاں پر یوقنون کہا ہے کیونکہ ایمان ماننے کا نام ہے. بعض مرتبہ ماننے میں شک ہو سکتا ہے. مثلا کوئی آدمی کا ہے، کسی بات چل رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر میں اس بات کو مان لیا. کوئی بات چلتی نا آپس میں تو پھر وہ کیا کہتا کہ ٹھیک ہے، مثلا یا مثال کے طور پر تھوڑی سی دیر میں اس بات کو مان لیا. تو ابھی کیا ہے ماننے سے مراد؟ کہ ابھی شک ہے، مانا نہیں ہے، یقینی طور پر نہیں مانا، بلکہ بس ہاں ایسی آپ کہہ رہے ہیں تو ہم نے مان لیا. تو قرآن نے دیکھیے کتنا صریح الفاظ استعمال کیا، یوقنون. یہاں پر ماننا نہیں، یہاں یقین کرنا ہے. اب یقین میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. شک کے دروازے بند اور یقین کا دروازہ پوری طرح سے کھل گیا. یوقنون، پوری طرح سے ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کا دن بھی کیا کرے گا؟ قائم کرے گا. اسی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے بچنے کے لیے ان دو آیات کے اندر علامتیں بتائی ہیں. اور حقیقت میں یہ ہے کہ متقیوں کے لیے یہی پہل راستہ ہے. متقین کے لیے یہی راستہ ہے کہ اگر وہ صحیح طرز پر اور صحیح انداز سے انہی دو آیت میں جو صفات بتائی گئی ہیں، 6 صفت، کتنی 6 صفت ہیں، اگر انسان ان 6 صفت پر عمل کر لے تو اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ متقی. اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کامیاب. اور اگر ان 6 صفات میں سے کوئی ایک بھی اگر انسان کے ذہن کے اندر کوئی شک، کوئی شبہ یا اس پر عمل نہیں کرتا تو لہٰذا پھر وہ کیا ہے؟ وہ متقی نہیں ہے. قرآن نے اس بات پر آ کر مہر لگائی ہے کہ یہ لوگ متقی ہیں. اور دیکھو وہ کون کون سی ہے کہ یؤمنون بالغیب. پہلی صفت ایمان لائے کس پر؟ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر. پھر کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا. کتنی ہو گئی صفت؟ 2 صفت. پھر اس کے بعد میں کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تیسری صفت یہ کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے لہٰذا اس میں سے بھی وہ کیا کرے؟ خرچ کرے. پھر چوتھی صفت کیا ہوئی؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. لہٰذا جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قرآن کریم اتارا گیا ہے، جو شریعت نافذ کی گئی ہے، جو آپ نے بتائی ہے، ان پر بھی اس کا کیا ہو؟ ایمان. کتنی ہو گئی صفت؟ 4 صفت ہو گئی. پھر اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ کہا وما انزل من قبلک. اور یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں، اس سے پہلے جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں، ان پر بھی یقین رکھنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا. کتنی ہو گئی؟ 5 صفت. پھر اس کے بعد میں کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ اس کا یقین آخرت پر بھی قائم ہونے پر. لیکن آج کا ماحول دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جب آدمی ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ میں زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ تجارت کرنے والا تاجر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایک کام کرنے والا کام کرتا ہو یا مزدوری کرنے والا مزدوری کر رہا ہو، جب وہ امانت میں خیانت کر دیتا ہے، جب وہ اپنے کام کو مکمل طرز سے نہیں کرتا تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر اس کو یقین نہیں. وہ جھوٹ بولتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مان لیتا ہے، کسی کا پیسہ لینے کے بعد میں دیتا نہیں ہے، بھائیوں کا حق مان لیا زمین جائیداد میں، بہنوں کا حق مان لیا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اس بات کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نظریہ ہے نہیں کہ بہنوں کا بھی حق ہے. کہتے یہ کیا کرے گی؟ جہیز دے تو دیا نہیں، جہیز سے تعلق نہیں ہے.
شریعت نے بہنوں کا حصہ مقرر کیا ہے، وہ آپ کو دینا پڑے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں حساب و کتاب والے دن آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ جب ان تمام چیزوں کا نظریہ گھوم کر دیکھتے ہیں اور حالات دیکھتے ہیں کہ آج کی قوم کی حالت کیا ہے، تو یہ جو آخری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ بالآخرۃ هم یوقنون، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت کا دن بھی ہوگا، کیونکہ جس کو اس بات پر یقین ہے کہ قیامت کا دن ہونا ہے اور عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا، حساب و کتاب بالکل عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا، اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا تو گناہ کی سزا اس کو ملے گی، اور کسی نے اگر نیک اعمال اچھے کیے ہوں گے تو اس کو اس کی جزا ملے گی۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے لہذا خیر والے عمل کیے ہوں گے وہ خیر کی فہرست میں کھڑا ہوگا، اور جس نے شر والے عمل کیے ہوں گے وہ شر والی فہرست میں کھڑا ہوا ہوگا۔ ہر انسان کو اس کے تمام گناہ اور تمام نیکیاں لائیو ٹیلی کاسٹ دکھائی جائے گی، لیکن جب اس صفت پر آؤ اور آنے کے بعد میں ہاں ٹھیک ہے نماز بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے قرآن پر بھی یقین رکھتا ہے، ٹھیک ہے پہلے والے انبیاء اکرام پر بھی یقین رکھتا ہے، لیکن جب وبالآخرۃ هم یوقنون کا لفظ آتا ہے تو شک میں پڑ جاتا ہے۔ شک کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ جس طرح کے اور جس لیول کے اس وقت ہمارے گناہ ہیں، ان گناہوں سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کل کوئی حساب و کتاب دینا ہی نہیں۔ اسی لیے کہا کہ اگر کسی شخص کو جہنم سے نجات پانی ہے تو صرف ان 6 صفات پر عمل کرے، اور اگر وہ یقینی طور سے جس حق کے ساتھ جس طرز کے ساتھ بتایا گیا ہے اگر ان پر عمل کر لے، خدا کی قسم وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے ان کے لیے دعویٰ کیا ہے اور قرآن نے ان کو بتایا ہے کہ یہ حقیقت کے راستے پر چلنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ لیکن آج ہماری حقیقی زندگی کا حال دیکھ لیجیے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ رسم و رواج، جب مصیبت میں جس طرح سے کفر کی حالت میں انسان اپنے لیے بت متعین کیا کرتا تھا کہ پریشانیوں کی حالت میں یہ کام کرنے والے ہیں، آسانیوں کی حالت میں یہ وہ کرنے والے ہیں، بیماری لینے والے یہ ہیں، صحت دینے والے یہ ہیں، اسی طرح سے آج ہم نے طے کر رکھا۔ جب ہم اپنے ایمان کو کھنگالیں تو ہمیں تھوڑی سی مشکلیں آ جائیں، تھوڑی سی پریشانیاں آ جائیں تو ہم فوراً سے پہلے لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو کسی نے کروا دیا، ہمارا تو کاروباری معاملات ہی بالکل خراب ہو گئے، ہمارے تو گھر کے پتہ نہیں جانے کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا۔ اور کیا کرتا ہے بعض مرتبہ وہ اپنی اس حالت کی بنا پر کفر کرنا شروع کر دیتا ہے، شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، جا کر ارد گرد جگہوں پر سجدے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیے شریعت یہ ہے جو قرآن نے بتائی ہے، اب اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرے راستے پر چلتا ہے تو وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے بلکہ گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ تو میں نہیں نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا راستہ تو یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کیا ہے گناہ بھی ساتھ میں کرتا ہے، شرک بھی ساتھ میں کرتا ہے، اور بعض مرتبہ کوئی مصیبت اس کے سر پر آ جائے تو اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ اگر اس کی تحقیق میں جایا جائے تو وہ کفر اختیار کر چکا ہے۔ کیسے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں مل رہی ہوں، الایاز باللہ۔ تھوڑی سی بیماری آئی اور بیماری ایسی آئی کہ وہ اس نے تھوڑا سا زیادہ پریشان کر دیا کہ یار میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، اس کے کرنے کے باوجود بھی میری زندگی کے اندر عجیب سا معاملہ ہے، بتاؤ اللہ تعالیٰ کو نہیں ملتا اور کوئی نہیں ملتا۔
یہ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا لفظ ہے؟ یہ اللہ کے اس کام کے اندر آپ دخل دے رہے ہو جس کام کا آپ کو اختیار ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بیماری میں اللہ نے خیر، کبھی کوئی بندہ، کوئی مالک اپنے بندوں کا برا چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں چاہ سکتا۔ اور وہ بندہ جس کو رب نے خود کہا ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کو رب نے خود کہا ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ بھائی تم تو اپنی زبان سے کہو کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی، مدد کس سے مانگتے ہیں؟ آپ سے۔ جس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہو کہ جی مدد بھی آپ ہی سے لیں گے، تو وہ کیا، جو ایک ماں کے اندر محبت پیدا کرنے والا ہے، کیسی محبت کہ وہ ماں جو اپنے درد کے اندر تڑپ رہی ہے اور بچہ رونا شروع کر دے تو اپنا درد بھول جاتی ہے، بچے کو چھپانا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ آپ کے لیے خیر کے راستے کیسے نہیں چنے گا؟ تو آپ کے لیے خیر چنے گا، اور جس میں مصلحت ہوگی وہ آپ کے لیے وہی اختیار کرے گا۔ اسی لیے اکابرین نے کہا کہ اپنا سارا معاملہ اللہ کے قبضے میں ڈال دیا کرو۔ جب تم اپنا سارا معاملہ اللہ کے قبضوں میں ڈال دو گے تو پھر اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو اسی کو یہاں فرمایا کہا وما والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، لہذا جس کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہو گئی اور اس کی آخرت پر بھی یقین ہو گیا تو لہذا وہ اب گناہ نہیں کرے گا، اب گناہ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، چغلی نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا، اس بات کا یقین ہے کہ قیامت کے دن ان تمام کا جواب دینا۔ پھر ان کو کیا کہا قرآن نے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں حقیقت میں جو راستے پر ہیں، اور ان کو ان کے رب کی طرف سے توفیق دی گئی، ان کو ان کی رب کی طرف سے توفیق دی گئی ہے، قرآن نے مہر لگائی ہے۔ قرآن نے کہا کہ حقیقت میں اگر یہ صفات انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ کامیابی کے راستے پر چل رہا ہے، ہدایت کے راستے پر ہے۔ اور وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ان لوگوں کا علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی کے اندر اللہ کی ذات پر یقین ہے اور یہ نماز کو وقت پر قائم کر رہے ہیں، نماز کو وقت پر پڑھ رہے ہیں، ٹالا مٹولی نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں کنجوسی نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو اس بات پر یقین ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، جب چاہے جب لے لے۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد میں اس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے مال کا ہوا کیا ہے۔ اولاد سب مل بانٹ کے کھا لیتی ہے، بعد مرتبہ اولاد کو بھی مقدر نہیں ہوتا، تو اس کا جو مال دیا ہوا ہے اگر اس کو وہ خرچ بھی کر رہا ہے، اور لہذا وہ اللہ کی ذات پر اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو تعلیمات اتاری گئی ہیں، قرآن، اس پر بھی عمل کر رہا ہے، اس پر بھی یقین کر رہا ہے، اور دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی اس کا عمل ہے اور یقین ہے، اور آخرت پر بھی یقین ہے، تو لہذا پھر قرآن ان کے لیے مہر لگا رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے رب نے ان کو ہی چنا ہے۔ یہاں تو یہ الفاظ کیجئے کہ ان کے رب نے ان کو چنا ہے اور ان کو توفیق دی ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کو توفیق ملی ہے، اور پھر کہا اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ اللہ کے یہاں پر کامیاب ہیں۔ میں نے آپ حضرات کو کل بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نقشے کھینچے تھے نا، اور اس آیت کے شروع میں ابھی تک کس کی صفات بیان کی جا رہی تھی؟ مؤمنین۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے سے کفار کی شکل اور قسمیں بیان کی جائے گی۔ اللہم لک الحمد کلہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اکفنی بحلالک الحرام واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، انی توجہت بک الی ربی لیقضی لی فی حاجتی هذه، اللہم فشفع فیہ، اللہم فشفع فیہ، اللہم انک عفو تحب العفو عنا یا کریم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عنایت کا، درگزر کا معاملہ فرما دے یا اللہ، علم لدنی عطا فرما، علم نافع عطا فرما، علم صالح عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دل کی حفاظت فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں یقین کامل عطا فرما یا اللہ، اس قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرما، درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ، ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے یا اللہ، ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے یا اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں یا اللہ، فضل فرما کر، کرم فرما کر عطا فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں کو محمد الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ الفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم